جناب مونس صلاحی، جنرل مزمل، مائیکل راجرز، خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے تو مائیکل راجرز تھینک یو فار دیٹ ایکسلنٹ پریزنٹیشن. وہ جو پریزنٹیشن انہوں نے دی، اس سے مجھے پھر سے افسوس ہوا کہ چائنا 5000 بڑے ڈیمز بنا چکا ہے اور ہم نے 1960s کے بعد صرف 1960s میں جو 2 ڈیم بنائے تھے، ہمارے پاس وہی ڈیم رہ گئے. اور یہ جو انہوں نے ابھی پریزنٹیشن دی، اس میں یہ بھی افسوس ہوا کہ اس کوتاہی کی وجہ سے ہمارے ملک کو کتنا بڑا نقصان ہوا. اور نقصان آج کل جو بجلی کی قیمت ہے، اور جب دنیا میں امپورٹڈ فیول کے اوپر آپ بجلی بناتے ہیں تو جب دنیا میں قیمت بڑھتی ہے، پاکستان میں بھی بجلی کی قیمت بڑھ جاتی ہے، بوجھ پڑ جاتا ہے عوام کے اوپر. اور یہ اگر ہم پانی کے اوپر بجلی بنا لیتے، جو اتنا زیادہ ہائیڈرو الیکٹریسٹی کا پوٹینشیل ہے پاکستان میں، آج ہمیں یہ مہنگائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا، کیونکہ جب بجلی مہنگی ہوتی ہے سب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. جس طرح جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو اس سے بھی ٹرانسپورٹ ساری چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، لیکن پاکستان میں تیل مہنگا ہونے سے بجلی بھی مہنگی ہو جاتی ہے، کیونکہ آدھی بجلی تیل سے بنتی ہے. تو یہ بدقسمتی سے لانگ ٹرم پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم ان مسائل میں پڑے ہوئے ہیں. جو ملک جو سب سے تیزی سے دنیا میں آگے بڑھ رہا ہے، اس کی سب سے بڑی طاقت ان کی لانگ ٹرم پلاننگ ہے. آگے کا سوچتے ہیں، الیکشن کا نہیں. ہم جس طرح ہم 5 سال میں الیکشن ہونا ہے تو اس میں جو بھی کرنا ہے اسی میں، جب تک 5 سال میں وہ نہیں نظر آتا تو بناؤ نا. چائنا کی طاقت یہ ہے کہ ان کی لانگ ٹرم پلاننگ ہے. اور ہم اپنی حکومت کا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بڑا فخر ہے اس چیز پہ کہ ہم نے بجائے سوچنے کے الیکشن کا، ہم نے آگے کی پلاننگ کی ہے. اور اسی لیے یہ جو آج ڈیکیڈ آف ڈیمز کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں آج، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے سوچا کہ ہمیں واٹر سٹوریج چاہیے. ہمارا آگے ابھی بھی صوبوں کے بیچ میں پرابلمز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا پانی کم ہو گیا اور آپس میں پانی کا ایشوز بنا ہوا ہے. تو آگے جا کے تو جس تیزی سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، ہمیں تو اور زیادہ زمین کو کاشت کرنا پڑے گا. اور اگر جب سٹوریج ہی نہ ہو تو ہم زمین کو کاشت کیسے کریں گے؟ ہمارے پاس زمین پڑی ہے ڈی آئی خان میں، زرخیز زمین پڑی ہے، صرف پانی کی ضرورت ہے. اور وہاں پختونخوا کو کبھی ضرورت ہی نہ پڑے کسی اور صوبے سے گندم یا اناج کو امپورٹ کرنے کی، اگر وہ ڈی آئی خان کے اندر ہم اس زمین کو پانی دے دیں. اسی طرح بلوچستان میں لاکھوں ایکڑ زمین پڑی ہے جو اگر پانی مل جائے تو وہ سارا اس ملک پہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، گندم اور کاٹن. اور پھر تھر کے اندر زمین پڑی ہے. تو ہمارے پاس زمین پڑی ہے، پانی کی کمی ہے. اور بدقسمتی سے پانی کی کمی اس لیے ہے کہ ہم نے سٹوری نہیں کیا پانی کو. تو یہ جو 10 سال کی ڈیمز ہیں، اس سے سٹوریج دگنی ہو جائے گی. پھر جو دنیا کو سب سے بڑا مسئلہ فیس ہو رہا ہے کلائمیٹ چینج کا، وہ بھی ایڈریس ہو جاتا ہے اس سے. جب آپ صاف بجلی بناتے ہیں پانی سے تو وہ کلائمیٹ چینج کا بھی ایشو ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. یعنی اپنے ملک میں ہم اس کو کمبیٹ کر سکتے ہیں. اور پھر تیسری چیز کہ جو مجھے آج بڑی مائیکل راجرز کی پریزنٹیشن سے، کہ ہم اپنے ایک پورا ایک کارڈز پروڈیوس کر رہے ہیں اپنے انجینئرز کے. ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے سب. ایک بہت بڑی ہماری یوتھ تیار ہو رہی ہے جس کی ایکسپرٹیز ہوگی ڈیم بلڈنگ میں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بھی چیز کہوں کہ جو ٹنل ٹیکنالوجی ہے، یہ جو ڈیمز میں نے جب جا کے دیکھا ہے، جنرل مزمل نے دکھایا ہے، تو جو ٹنل ٹیکنالوجی ہے یہ بھی بہت پاکستان میں ضروری ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ ایک اور چیز کے لیے بہت ضروری ہے، ٹورزم. پاکستان اللہ کے نے وہ نعمت دی ہوئی ہے پاکستان کو، جس طرح کہ ہماری پہاڑوں کی سینری ہے، اس کا دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ہو جو اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. اور یہ ٹورزم کا بہت بڑا ریونیو آ سکتا ہے یہاں.
لیکن سوئٹزرلینڈ آپ جا کے دیکھیں تو وہ آدھا ہے ہمارے ناردرن ایریاز کا، لیکن اس کا 60 سے 70 ارب ڈالرز اس کا ریونیو ہے ٹورزم سے. لیکن سوئٹزرلینڈ کے اندر سب سے بہتر ان کے پاس ٹنل ٹیکنالوجی ہے، کیونکہ وہ پہاڑوں پہ وہ ٹنلز بنا کے تو بڑا ایکسیسیبل کر دیا انہوں نے اپنا سارا علاقہ. تو اس کا جو اگلا ہمیں فائدہ ہوگا ڈیمز کی، یہ جو اب جس تیزی سے اب ٹنل ٹیکنالوجی پاکستان سیکھ رہا ہے، تو اس سے انشاءاللہ یہ آگے بھی اس کے بہت بڑے ہمارے فائدے ہوں گے. مونس صلاحی صاحب، آپ نے بات کی کالا باغ ڈیم کی. اس پہ کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو سٹوریج کی ضرورت ہے، اور اس پہ کوئی شک یہ بھی نہیں کہ وہ بہت اچھی سائٹ پہ ہے کالا باغ ڈیم، ہے تو میرے حلقے میں میاں والی میں. لیکن صرف ہمیں ایک ایشو ہے، ہمارے سندھ کے ہمارے بھائی ہیں، ان کو ہمیں جب تک ہم ان کو کنونس نہیں کریں گے، جو پاکستان کے خلاف قوتیں وہاں کام کر رہی ہیں وہ ان کو استعمال کریں گی کہ جی ان کا پانی چوری ہوگا. تو یہ کہ ہم نے پوری کیمپین کرنی ہے، ان کو سائنٹیفکلی بتانا ہوگا کہ یہ جب اگر کالا باغ ڈیم بنے گی تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہوگا. لیکن اس سے پہلے اگر ہم یہ شروع کریں گے تو جو لوگ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں وہ اس کو استعمال کریں گے. تو میرا یہ پوائنٹ ہے اس چیز کے اوپر، کیونکہ ہم ایک فیڈریشن، اور ہمارے کوشش ہونی چاہیے کہ فیڈریشن میں ساری قوم کو، سارے صوبوں کو ساتھ لے کے چلیں. میں آخر میں مونس، آپ نے بڑی اچھی بات کی. آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کو گھبرانا نہیں چاہیے میٹنگ سے. دیکھیں، تحریک انصاف کی تو میں نے ایسی ٹریننگ کروائی ہوئی ہے 25 سال میں. انہوں نے ایسے مشکل وقت دیکھیں گے تو وہ تو بیٹل ہارڈنڈ ہو چکے ہیں. لیکن جو گھبرائے ہوئے ہیں نا، ان کو اب چودھری صاحب کی صحت کا خیال آ گیا. چودھری صاحب، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے وہ پولیٹیشین، شاید ہی کسی کے پاس وہ سکلز ہو پولیٹکس کے جو چودھری شجاعت کے پاس ہے. اور لیکن ان کو یاد آ جانا ہے ایک دم کہ ان کی صحت کے اوپر، یہ وہ لوگ ہیں جو وہ گھبرائے ہوئے ہیں. جو گھبرائے ہوئے ہیں وہ آج کل 20 سال پرانی اپنے جو ورکرز کی، اپنے جو ایم پیز ایم این ایز کی فوتگیاں ادھر بھی جا رہے ہیں آج کل، ان کو یاد آ گئی ہیں. تو اس لیے وہ گھبرائے ہوئے ہیں. ہمارا اس وقت آپ کے اوپر، آپ کی فیملی کے اوپر پورا اعتماد ہے. جناب جنرل مزمل، میں آپ کی ایک چیز کی خاص طور پہ تعریف کرتا ہوں. آپ کے اندر جو پیشن ہے، جس جنون سے آپ یہ پروجیکٹس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، میں نے کبھی بھی کسی کو اس طرح ایک ملک کا سوچ کے، ایک جہاد سمجھ کے کام کرتے نہیں دیکھا. تو میں آج خاص طور پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں.